میرے چیلنج کا سامنا کرے اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. قرآن کی بہ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک ایک آیت پیش کر دے کہ جس میں اللہ نے شہید کا ماتم منع کیا ہو یا شہید پہ رونا منع کیا ہو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. بیٹھ کر تو ان آیتوں میں تو الٹا. اے مولوی، شہید کی زندگی کا پتہ کیسے چلتا اگر یہ ماتم نہ ہوتا؟ اور 14ویں صدی کا بدبخت ملا تو حسین کا ماتم دیکھتا نہیں ہے. غور تو کر، یہ ماتم تو بتاتا ہے کہ میرے ہر ماتمی کا، بچے کا، ضعیف کا، عرب میں ہو رہا ہو، عجم میں ہو رہا ہو، یوکے میں ہو رہا ہو، امریکہ میں ہو رہا ہو، ہر ماتمی جب ماتم کرتا کہتا یا حسین، یا حسین. یا حرف ندا ہے اور یا زندہ کے لیے بولا جاتا ہے. میرا یا حسین کہہ کے ماتم کرنا یہی تو اعلان ہے کہ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے. یزید کل بھی مردہ باد تھا، آج بھی مردہ باد ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ماتم انہی آیات کے ترجمے کا نام ہے. اگر ایمان سے بتاؤ نا، اپنے ایمان سے یہ مسلمان مجھے بتائیں، قرآن سر پہ رکھ کے بتائیں، اگر یہ قوم ماتم شبیر نہ کرتی تو کسی کو پتا ہوتا؟ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم شیعہ، یہ تمہارے دو عمل ایسے جنہیں کبھی نہ چھوڑنا، اور یہ کائنات کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ دونوں تمہارے عمل میں تمام عبادتوں کی یہ پناہ گاہ ہے. ایک مجلس اعزا جو تمہارے علم کا مرکز ہے، دوسرا ماتم اعزا جو تمہارے عقیدے اور عمل کی حفاظت کا نام ہے. سلامت رہو، سلام والا سلامت ہے صاحب. سلامت رہو. دو چیزیں ہاتھ سے نہ جانے دینا، اور تمہاری پریشانی بھی دنیا کو انہی دو چیزوں کی ہے. ایک مجلس اعزا، ایک ماتم اعزا. اور ماتمیوں وہ ماتمی نہیں ہے جو کہے میں ماتم کروں گا مجلس نہیں سنوں گا. توجہ ہے نا؟ چونکہ وہ قوم بے علم جو قوم ہوتی ہے وہ مردار کی طرح ہوتی ہے. علم عمل کی روح کا نام ہوتا ہے، اور وہ ماتمی نہیں ہو سکتا جو حسین کے غم کو یاد رکھے، سجدہ شبیری کو بھول جائے. نہ حسین کا سجدہ بھولنا ہے، نہ حسین کی قربانی بھولنی ہے. سجدہ بھی یاد رہے، حسین کی قربانی بھی یاد رہے. یہ دونوں عمل تیرے مجلس اعزا اور ماتم اعزا جب تک قائم ہے، کسی ہندا کے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تیرے مذہب کو ختم کرے.
یا سلامت، یا سلامت۔ ہاں اب وہ ہم ہاتھ کاٹ دیں گے جو سقیفے کا خنجر دوبارہ پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تیرے ماتم کی تکلیف ہی دنیا کس لیے ہے؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، انہوں نے بھلا جملہ کہا سمندر کو کوسے میں بند کیا، انہوں نے کہا میں بوسہ دوں ان ہاتھوں پر جو ماتم شبیر کے لیے اٹھتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ ماتم شبیر کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ چوکھے مجتہد کا جملہ تھا، مجھے اس کی تفسیر کا تو پتا چلا جب میں نے ماتم دیکھا بازار میں، چوک میں، اور ماتم دیکھا تو ماتمی خون دے کے بھی مطمئن، اور مولوی کے چہرہ اٹھتا دیکھا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یزیدیت کا چہرے کو پریشان دیکھا، پھر میں نے کہا خمینی تو نے صحیح کہا تھا کہ یہ ہاتھ زہرن ادھر لگتا ہے، حقیقت میں یزیدیت کے منہ پہ لگتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ ہاں ہمارا کوئی عمل بھی بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ اکبر ساکی چیلنج کر رہا ہے کائنات کو، میں مذہب جعفریہ کا ادنا سا وکیل ہوں، حق آل محمد کی وکالت میری جاب ہے۔ آؤ میری قوم کا کوئی عمل ماتم سے لے کر خاک شفا تک، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علم عباس سے لے کر شبیہ زلجلہ تک، آؤ کسی ٹی وی چینل پہ باس کرے، اگر کوئی چیز بھی قرآن اور سیرت رسول سے ٹکرائے ہم چھوڑ دیں گے، اگر ہر چیز قرآن اور سیرت محمد سے ملے تو پھر اگر غیرت ہو تو اپنا لی جائے۔ یہ کام ہو جانا ہے، تم جاری رکھو، اب یہ کام بھی ہو جانا ہے، اب فرق صرف اتنا رہ جانا ہے۔ یکم محرم کو جلوس نکلے گے، کل تک تو کہتے تھے کہ جلوس بدعت ہے، جو شہید ہو گیا ہے، یہ جو دو آیتیں بتاتے ہو تو اگر تمہیں شہید نہیں ہے یا پھر کھلا اعلان کرو کہ نہیں ہے، توجہ ہے، اگر شہید ہے تو پھر ریلی کیسی، جلوس کیسے، احتجاج کیسا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر اگر روڈوں پہ آئی گئے ہو تو بتاؤ بھی تو صحیح کہ مارا کس نے، کیوں مارا، مارا کیوں، کس حال میں مارا؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے۔ اب سب کچھ ہونے والا ہے، فرق صرف اتنا رہ جائے گا کہ تم نے اپنوں کا ماتم کرنا ہے، ہم نے زہرا کے لال کا کرنا ہے۔ ہاں سب کچھ ہونے جا، اشرے تم نے منوانے شروع کر دیے، ریلی تم نے نکالی، ریلی نکالو گے، جلوس سے اذان نہیں نکال سکتے۔ بڑے سمجھدار ہیں، جانتے ہیں کہ اگر اذان کہیں گے